تو ہم سب سے پوچھا ہے، قرآن کے ہم مخاطب ہیں۔ سوال یہ ہے کہ افحکم الجاہلیت یبغون، کہ کیا تم لوگوں نے اپنے رہنے سہنے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے جس طرز زندگی کو پسند کیا ہے وہ وحی کے انوارات سے محروم طرز زندگی ہوگا؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں جو مفہوم یہ کہ تمہیں جو طرز حیات ہم نے بتایا اس سے زیادہ بہتر کون سا طریقہ ہو سکتا ہے جس کے تحت تم لوگ اپنی زندگیاں گزارو۔ اس کے بعد ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ابغض الناس الی اللہ۔ ابغض مبغوض کا اونچے درجے کا ایک صیغہ ہے، سپرلیٹو ڈگری جس کو کہتے ہیں، مبغوض بغض جس سے ہوتا ہے نفرت، کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ جل شانہ کو شدید ترین نفرت ہے۔ ابغض الناس الی اللہ 3، 3 کام کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے محبت ہوتی ہے لیکن اس کے کاموں سے نفرت بھی ہوتی ہے، جیسے کفر سے اللہ جل شانہ کو نفرت، اور بہت سارے کام ایسے ہیں۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ پہلا فرمایا ملحد فی الحرم، دوسرا کہا مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اور تیسرا فرمایا کہ مطلب دم امرئ بغیر حق۔ پہلا وہ شخص ہے جو حرم کے اندر بھی گناہ نہیں چھوڑتا، ارض حرم میں گناہوں اور کفر اور فساد کے ساتھ رہنے والا شخص، حدیث کے الفاظ ہیں ملحد فی الحرم۔ الحاد کہتے ہیں رستے سے ہٹ جانے کو، الحدہ کسی رستے سے اتر جانے کو، جس طرح کسی جگہ کی کوئی سڑک ہوتی ہے، شاہراہ ہوتی ہے، اس سے انسان ہٹ جائے تو ملحد کہلاتا ہے۔ تو حرم کے اندر شاہراہ اسلام سے اتر جانے والا۔ دوسرا جس آیت کو میں نے پڑھا، اس آیت سے تعلق رکھنے والی چیز وہ یہ کہ فرمایا کہ مبتغن فی الاسلامی سنت الجاہلیہ، وہ آدمی جو اسلام لانے کے باوجود جاہلیت کے طور طریقوں کو چھوڑنے پر آمادہ نہ ہو، جو اسلام میں جاہلیت کا پیوند لگانا چاہتا ہو، جو اسلام کا ایک ایسا ورژن متعارف کرانا چاہتا ہو جس میں جاہلی طور طریقے موجود ہوں۔ تیسرا فرمایا کہ مطلب دم امرئ بغیر حق، کسی انسان کو ناحق قتل کرنے کے درپے اگر کوئی شخص ہو، اس کا خون چاہتا ہو، خون بہانا چاہتا ہو، بغیر حق، بغیر کسی وجہ کے، یعنی بغیر کسی ایسی وجہ کے جس کی بنیاد کے اوپر کسی کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہو، جیسے کہ عدالتوں کو اجازت ہے اس بات کی کہ وہ قصاصاً لوگوں کو قتل کرے، یا شرعی عدالتیں ہوں تو رجم کیا جاتا ہے شادی شدہ زانی کو، اور وہ ظاہر ہے اس کا اختیار عدالتوں کو ہوتا ہے، عدالت کو ہے، قاضی کو ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کوئی شخص کسی کے خون کے درپے ہو جائے تو یہ بھی اللہ جل شانہ کو انتہائی مبغوض ہوتا ہے، ان 3 لوگوں میں سے ہے جو اللہ جل شانہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے آیت میں بھی اور حدیث میں بھی، اور کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے اور کچھ احادیث اسی لفظ سے تعلق رکھنے والی اور پیش کرتا ہوں، اور وہ لفظ ہے لفظ جاہلیت۔ جاہلیت جہل سے نکلا ہے،
اور میں اور آپ جہل کے ایک معنی سے تو واقف ہیں اور جہل کے دوسرا معنی ہمارے ہاں ذرا زیادہ متعارف نہیں ہے. جہل علم کے مقابلے میں بھی آتا ہے. علم نہ ہو تو جہل ہوگا, اور جہل حلم کے مقابلے میں بھی آتا ہے کہ حلم نہیں ہوگا تو بھی جہل ہوگا. حلم کہتے ہیں بردباری کو, برداشت کو, صبر کو, وسعت ظرفی کو, عالی حوصلگی کو, اس کو حلم کہتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے علم بھی مانگو اور اللہ جل شانہ سے حلم بھی مانگو. اس کا مطلب جب جہل کے یہ دو معنی ہو جائیں کہ یہ علم کے مقابلے میں بھی آئے اور حلم کے مقابلے میں بھی آئے, تو اس کا مطلب ہے کہ جاہل ایک تو اس شخص کو کہا جائے گا جس کے پاس علم نہیں ہوگا, اور جاہل اس شخص کو بھی کہا جائے گا جس کے پاس علم تو ہوگا لیکن حلم نہیں ہوگا. ہم لوگ جس کو اپنی عام زبان کے اندر پڑھے لکھے جاہل کہتے ہیں, آپ نے لفظ سنا پڑھے لکھے جاہل, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رویوں کی جہالت ہوگی. ڈگریاں ہوں گی, عالم فاضل بھی ہوں گے اور اونچی اونچی ڈگریاں بھی حاصل کر رکھی ہوں گی, لیکن حلم نہیں ہوگا. ایک تو جہل ان دو چیزوں کے مقابلے کے اندر آتا ہے. قرآن پاک نے, چونکہ اس وقت میں کوئی زیادہ تفصیل کا وقت ہوتا نہیں ہے, چیزوں کو میں مختصر انداز میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھا جائے. تین چیزوں کو دیگر کے علاوہ آج ان تین پر مختصر سی بات کرنا چاہ رہا ہوں. تین چیزوں کو جہل قرار دیا. ایک کا تعلق خواتین کے طرز زندگی کے ساتھ ہے. قرآن کی آیت ہے کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, کہ عورتیں جو ہے وہ جاہلیت کے زمانے کے طور طریقے, بے پردگیاں اور آزادیاں, بے محابہ آزادیاں, وہ طور طریقے نہ اپنائیں. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. ایک عرب معاشرے میں بھی اور بہت سارے معاشروں کے اندر حمیت کے نام پر یا غیرت کے نام پر ایک قوم پرستانہ جذبات بیدار کیے جاتے تھے, اس کو جاہلیت کہا گیا. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ. ایک موقع کے اوپر مدینہ منورہ کے اندر کسی نوجوان انصاری کا کسی نوجوان مہاجر سے جھگڑا ہو گیا, تو انصاری نے آواز لگا دی, یا الانصار, اے انصار, انصار کی عزت کے نام پر کھڑے ہو جاؤ, انصار کی ناموس کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو مہاجر نے بھی جواباً کہہ دیا کہ یا للمہاجرین, اے مہاجروں, مہاجروں کی عزت کے نام پر کھڑے ہو جاؤ اور ان کی ناموس کے لیے کھڑے ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ نعرے پڑے, آپ بے قرار ہو کر باہر نکلے اور کہا کہ دعوہا, چھوڑو ان کو, یہ بدبودار باتیں ہیں, یہ بدبودار نعرے ہیں. انہی چیزوں کے خاتمے کے لیے تو میں آیا تھا. اس کو بھی جاہلیت کہا گیا. اور تیسری جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. حکم کا لفظ عربی کے اندر فیصلے کے لیے بھی آتا ہے. حکم, اسی سے لفظ حاکم نکلا ہے کیونکہ حاکم فیصلے کرتا ہے. اور حکم کا لفظ ترجیح کے لیے بھی آتا ہے. حکم الجاہلیہ کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ جاہلیت کے فیصلے, اور ایک مطلب اس کا ہوگا کہ جاہلیت کے طور طریقوں کو اپنی ترجیح بنانا. یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے جو پچھلا زمانہ ہے, جس دور میں ساری انسانیت آسمانی علوم کے انوارات سے محروم رہی ہے, اس دور کے لیے جو لفظ پسند کیا گیا ہے اور
مروج ہوا ہے اسلامی لٹریچر کے اندر، اس کو جاہلیت کہتے ہیں۔ آپ نے زمانہ جاہلیت کا لفظ سنا ہوگا، دور جاہلیت کا لفظ سنا ہوگا۔ اس کی ہمارے ہاں ایک غلط فہمی یہ پیدا ہوئی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں سیرت کی کتابیں یا تاریخ کی کتاب پڑھنے کے بعد کہ شاید جاہلیت تو اس کو کہتے تھے کہ لوگ بیٹیاں زندہ درگور کرتے تھے اور خون خرابے ہوتے تھے اور شرابیں اور فسق و فجور ہوا کرتا تھا اور خانہ کعبہ کے گرد برہنہ طواف ہوتے تھے اور خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوتے تھے، اس کا نام جاہلیت ہے صرف، اور وہ ختم ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے۔ لیکن اگر آپ قرآن و سنت کے اندر جاہلیت کے وسیع مفہوم کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جاہلیت کا مطلب ہے من مانی زندگی بسر کرنا، من مانی زندگی گزارنا جاہلیت کہلاتا ہے۔ جس انسان کی زندگی کے طور طریقوں پر آسمانی تعلیمات کا پہرا نہ ہو وہ زندگی جاہلیت ہے۔ اور دیکھیں یہ جو سفر ہے وقت کا، یہ آگے کی طرف جاتا ہے، بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ وقت آگے جا رہا ہے، لیکن جاہلیت پچھلے زمانوں میں بھی انسانوں کو لے کر جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ انسانوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے یا مشکل ہوتے تھے، پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپتے تھے، اور ایک دور جب انسان یعنی غیر مہذب زمانے تھے نا، ڈارک ایجز تھیں، جب لوگ بغیر کپڑوں کے بھی رہا کرتے تھے، جہاں انوارات نہیں پہنچے تھے، وحی کے انبیاء جہاں نہیں آئے تھے یا پیغام ان تک نہیں پہنچا تھا۔ پھر انسان مہذب ہوا اور انسان نے ترقی کی، تہذیب، تمدن، شعور، عقل، تعلیم، ان چیزوں کے ساتھ انسان نے اپنی فطرت کے تقاضوں کو پہچان کر اپنے لیے لباس کو پسند کیا۔ اور اب تمدن کا ایک سفر یہ بھی ہے کہ انسان کو لباس کے بعد دوبارہ بے لباسی کے زمانے میں لے جایا جائے اور بے لباسی کو انسان کا حق تصور کر لیا جائے۔ آج مغربی دنیا کے اندر اس پر بڑی بحث ہو رہی ہے کہ لباس پہننا کتنا ضروری ہے اور کتنا نہیں ہے، اور کیا کسی کو کسی لباس پر مجبور کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اور آپ نے اخبارات آپ بھی پڑھتے ہوں گے اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے بے لباسی کے حق کی کمپین کرنے کے لیے برہنہ جلوس نکالے، بالکل برہنہ جلوس، اس حق کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ کپڑے پہننا یا نہ پہننا یہ ہمارا حق ہے، اور اگر ہم اس حق کو اگر ہم نہ پہننا چاہیں تو کوئی ریاست، کوئی معاشرہ اور کسی افراد کا کوئی گروہ یا کوئی حاکم ہمیں اس سے مجبور نہیں کر سکتا کہ ہم کپڑے ضرور پہنیں۔ تو یہ سفر تمدن کا واپسی کا سفر ہوا۔ یہاں سے تو انسانوں کا قافلہ ہزاروں سال پہلے گزر چکا ہے اس جگہ سے۔ کچھ گناہ انسانی معاشروں کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں لیکن بحیثیت گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، چھپ چھپا کر ہو رہے ہوتے ہیں، احساس شرمندگی اور ندامت کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، پردوں کے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کو ان گناہوں سے شدید ترین نفرت ہے جن کو انسان جائز کر کے کرے، جس کو انسان برملا کرے، لوگوں کے سامنے کرے، بے شرمی، ڈھٹائی اور بے حیائی کے ساتھ کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کل امت معاف الا المجاہرین، مجاہر کہتے ہیں جہر سے لفظ نکلا ہے، لوگوں کے سامنے برملا ڈنکے کی چوٹ پہ گناہ کرنے والا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت بخشی جائے گی سوائے لوگوں کے سامنے ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرنے والوں کی۔ اور بات سمجھ میں بھی آنے والی ہے کہ لوگوں کے سامنے برملا جہرن گناہ کرنا اس بات کا اعلان ہے کہ میں اس کو گناہ نہیں سمجھتا، اس کو بغاوت کہا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ سے باغی ہے یہ بندہ۔ تو جن گناہوں کو فطرت سلیمہ نے اور تمام مذاہب نے ہمیشہ گناہ سمجھا، جدید
مغربی تمدن اور اس کی تعلیم کے نتیجہ یہ ہوا کہ باقاعدہ قانون پاس ہو گئے کہ یہ سارے گناہ اب جائز ہیں ان معاشروں کے اندر. ہم جنس پرستوں کی شادیاں ہو رہی ہیں, ایک دوسرے سے میراث مل رہی ہے, ایک دوسرے کے حقوق کے مطالبے, لیگلائز ہوں گی چیزیں. تو یہ تو وہ ہے جہاں قوم لوط ہزاروں سال پہلے جہاں کھڑی تھی. انسانی تمدن اس کے بعد اتنا آگے آ گیا, دوبارہ وقت کے پہیے کو پیچھے لے جا کر قوموں کو اس تمدن میں پہنچانا جہاں سے انسانوں کا قافلہ ہزاروں سال پہلے گزر چکا ہے اور اس کے تباہ کن نتائج دیکھ چکا ہے, اس سے توبہ تائب ہو چکا ہے اجتماعی طور پر. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں مسلم معاشروں کے اندر انفرادی سطح پر گناہ نہیں ہوتے ہوں گے, یہ ہم نہیں کہتے, ہمیں پتہ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ کو لیگلائز کرنا, اس کو انسان کا حق سمجھنا, اس کو ریاست کی اور معاشرے کو اس کی پشت پہ کھڑا کرنا اور اس پر عار دلانے کو جرم سمجھنا. آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر یہ بدکاری کی ان چیزوں کو لیگلائز کیا گیا, وہاں یہ اس قانون کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی اس گناہ پر کسی کو عار نہیں دلا سکے گا. یہ جرم ہے قانوناً. کسی ہم جنس پرست جوڑے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام غلط, کیونکہ اس کو ریاست نے اجازت دی. اس کو غلط کہنے والا گویا اس قانون کو نہیں مان رہا. یہ جاہلیت جدیدہ ہے, یہ بعین ہی وہی جاہلیت اور اس سے بھی زیادہ بری شکل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب کے معاشرے کے اندر اسی کچھ چیزیں رائج تھی. اس میں انسانوں کے پیش نظر چیز کیا ہوتی ہے اور یہ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ یہ نتیجہ ہے صرف کہ جب انسان یہ کہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی تعلیمات کی مجھے ضرورت نہیں. جب انسانی معاشرے اس بات کا اعلان کر دیں کہ ہم نبیوں کی تعلیمات سے مستغنی ہو گئے, ہم اپنے برے بھلے کو خود سمجھتے ہیں اور ہم اپنی زندگی گزارنے کے طور طریقے خود طے کر سکتے ہیں, اسی کو قرآن نے جاہلیت کہا ہے. اور پوچھا ہے, جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی, کہ ایک اعتقاد کی جاہلیت, عقیدے کی جاہلیت ہے جیسا کہ مشرکین تھے, ایک عمل کی جاہلیت ہے. ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی دوسرے صاحب کو ان کے رنگ کے کالا ہونے کا طعنہ دیا اور ان سے کہا کہ او کالی عورت کے بیٹے. جن صاحب کو کہا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر پہنچے اور کہا کہ یا رسول اللہ, انہوں نے مجھے یہ طعنہ دیا ہے, کہا ہے مجھے کہ او کالی عورت کے بیٹے, میرے حبشی ہونے کی وجہ سے, میرے کالے ہونے کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو بلایا جنہوں نے یہ کہا تھا اور ان سے کہا کہ انک امرؤ فیک الجاہلیہ. حالانکہ وہ صحابی رسول ہیں. ان سے کہا کہ تم ایسے بندے ہو کہ تمہارے مزاج میں ابھی تک جاہلیت موجود ہے. تنبیہ فرمائی سخت ترین الفاظ کے ساتھ کہ یہ تو جاہلیت کے زمانے کی باتیں تھیں جو اسلام کے آنے کے بعد ختم ہو گئی, جہاں لوگوں کو ان کی نسلوں کا اور ان کی رنگوں کا اور ان کی زبانوں کا اور ان کی قوموں کا اور ان کے قبیلوں کے طعنے دیے جاتے تھے. یہ تو میرے آنے سے پہلے کے قصے, اور ان چیزوں کو تو میں نے ختم کیا تم لوگوں میں آ کے. درود شریف پڑھیں جی. کیا مطلب تھا اس بات کا کہ اسلام نے اعتقاد, یقین اور علم کے اعتبار سے بھی نئے پیمانے دیے ہیں اور رویوں کے اعتبار سے بھی نئے پیمانے دیے, اور اس رویے کی جاہلیت کو مٹانے کے لیے جو وصف دیا ہے, جس کو مطلوب قرار دیا ہے, میں نے بھی عرض کیا کہ اس کو حلم کہتے ہیں.
اور یہ اللہ جل شانہ کی صفات میں سے ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام حلیم بھی، کہ اللہ جل شانہ حلیم ہے۔ ایسے ہی انسانوں کے اندر بھی بعض لوگوں کو حلم عطا ہوتا ہے، اور حلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی چیز کے اوپر فوری رد عمل سے گریز کرے۔ جذبات کو مشتعل کرنے والی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، غصے کے جذبات کو حرکت دینے والی چیزیں بھی اس کے ساتھ پیش آتی ہیں۔ اندر سے انسان کا نفس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اوپر ایک شدید اور فوری رد عمل دیا جائے۔ حلیم آدمی کی طبیعت کسی پرسکون سمندر کی طرح ہوتی ہے جس میں کچھ بھی گر جائے لیکن اس سے سمندر میں طغیانی نہیں آتی۔ اگر کسی جگہ آپ ایک چھوٹے سے پیالے کے اندر پانی کے پتھر پھینکیں تو وہ سارا پانی باہر نکل آئے گا، چھلک کر باہر آ جائے گا، لیکن اگر آپ سمندر کے اندر پتھر پھینکیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں گیا پتھر۔ ایسے ہی جس میں حلم نہیں ہوگا، جب اس کی طبیعت مشتعل ہوگی تو وہ آؤ دیکھے گا نہ تاؤ، آپے سے باہر ہو جائے گا، اور اس آپے سے باہر ہونے کے بعد وہ جو کچھ کرے گا اس کو بھی جاہلیت کہتے ہیں۔ یہ جاہلیت کہلاتی ہے، اور یہ ہر قسم کے علوم کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ ہر قسم کی تعلیم کے ساتھ اس جاہلیت کے مظاہرے آپ کو نظر آ سکتے ہیں۔ دینی علم کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہے اور عصری علوم کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ابتری ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ عقیدے کی جاہلیت کی وجہ سے نہیں ہے جو مشرکین مکہ کے عقائد تھے۔ ہم میں سے کوئی شخص بھی اعتقاداً عملاً چاہے ہم کرتے ہو یا نہ کرتے ہو، اللہ ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے، لیکن اعتقاداً ہم میں سے ہر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو حرف آخر سمجھتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کے اوپر کسی اور کے طور طریقے کو ترجیح دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کہہ نہیں سکتا اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اونچی کسی کی بات ہو سکتی ہے، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی یہ بات، اعتقاداً میں نے عرض کیا، عقیدے کے اعتبار سے۔ عملاً اللہ تعالیٰ ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، جو کمی کوتاہی ہم سے اس میں ہوتی ہے اور ہم سب سے ہی ہوتی ہے، اللہ جل شانہ اس کو ہم سے معاف فرمائے۔ لیکن آج جو ہمارے معاشرے کا سکون رخصت ہوا ہے اور ہمارے درمیان جو محبتوں کے جذبات ختم ہوئے ہیں، اور وہ اچھے رویے جو مسلمانوں کے قطرہ امتیاز ہوا کرتے تھے کہ ان کے درمیان اخلاص اور حب للہ کے ایسے جذبات ہوتے ہیں کہ جہاں چند مسلمان رہتے ہوں وہاں اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے کہ عجیب عجیب مناظر دیکھنے کے اندر آتے ہیں۔ اگر آج اس کے اندر کمی ہمارے معاشرے کے اندر آئی ہے تو وہ اس حلم کی کمی کی وجہ سے آئی ہے۔ حلم کو ہم نے علم کا تقاضا نہیں سمجھا، ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ جب ہم پڑھ لکھ جائیں گے یا اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کسی تعلیم سے نواز دیا ہے تو اس کا تقاضا کچھ رویے بھی ہیں، اس کا تقاضا کچھ ٹھہراؤ بھی ہے، اس کا تقاضا کچھ وسعت ظرفی بھی ہے، اس کا تقاضا کچھ خوبصورت رویے برداشت بھی ہے، بردباری بھی ہے، حسن ظن بھی ہے۔ یہ چیزیں اگر ہماری تعلیم کا حصہ بن جائیں، ہمارے رویوں اور ہماری تربیت کا حصہ بن جائیں، تو آپ یقین کیجئے کہ معاشرہ دنیا کے اندر جنت کا نمونہ پیش کرے گا، جہاں ہر شخص دوسرے کے بارے میں خوش گمان ہو، حسن ظن ہو، اس کو کسی بھی کام کی ایک اچھی تعویل ہو سکتی ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو۔ اسی لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک اس جملے کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے بعض اوقات اس کو غلط بھی کوٹ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اہر نزدیک کسی آدمی نے کوئی ایسا جملہ بولا، کوئی ایسا لفظ بولا جس لفظ کے 100 اس جملے کے 100 مفہوم ہو سکتے تھے، 100 مطلب ہو سکتے تھے اس بات کے،
100 معنی ہو سکتے تھے اس بات کے، ان 100 میں سے 99 معنی کفر کے بنتے ہیں اور ایک معنی اسلام کا بنتا ہے. تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ ہم وہ ایک معنی لیں گے، ہم اسی ایک کو سمجھیں گے کہ یہ درست، یہ اس کا مطلب یہ ہوگا. یہ جو ایک معنی اس کے اندر اسلام کا بنتا ہے. اس بات پر کہا کہ ہم کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے کے اندر جلدی نہیں کرتے. اگر اس کی بات کی کوئی بھی تعویل ہو سکتی ہے. تعویل آپ سمجھتے ہیں؟ تعویل کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو کوئی اور مطلب دینا. کوئی تعبیر اس نے تو ایک بات کہی ہے، اسے کئی مطلب ہو سکتے ہیں. تو یہ سارے مطلب جو ہیں وہ اس کی تعویلات ہیں اس بات کی. یہ اردو کے اندر، پنجابی کے اندر ہم تعویل کسی اور چیز کو کہتے ہیں. پنجابی میں میرے خیال ہے ہم تعویل جو ہے نا وہ جھوٹے بہانوں کو کہتے ہیں فلانا تعویلیں کر رہا تھا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹے بہانے کر رہا ہے. عربی کے اندر تو تعویل بہت بڑی علمیت کو کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے علم تعویل سکھائے. کہ تعویل کا مطلب ہوتا ہے بات کو اس کے ٹھکانے کے اوپر لگانا. بات کے کئی مفاہیم ہو سکتے ہیں، اس میں سے اس کا بہترین علمی مفہوم لینا. تو امام اعظم نے فرمایا کسی آدمی نے ایک الفاظ کچھ کہے، ان الفاظ کے نتیجے کہ 99 تعبیرات اس کی ایسی ہیں کہ اگر ان 99 کو لیا جائے تو یہ کلمہ کفر بنتا ہے. لیکن اگر ایک تعویل اس کی ایسی ممکن ہے کہ وہ کلمہ اسلام بنتا ہو تو ہم اس ایک تعویل کو لیں گے، 99 کو چھوڑ دیں گے. یہ حسن ظن ہے مسلمان سے، الا یہ کہ وہ کوئی رستہ ہی آپ کے لیے نہ چھوڑے کہ جہاں سے اس کے لیے تعویل ہو سکے. فتوے کے اندر ہمارے ہاں طلبہ پڑھتے ہیں، تخصص کے اندر ہم تخصص فی الافتاء کراتے ہیں. مطلب ان علماء کو تربیت دیتے ہیں جو مفتی بن رہے ہوتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں. تو اصول افتاء کے اندر ہم طلبہ کو خاص طور پر اس فن کی طرف، اس علم کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ جب مستفتی سوال کرنے والا، یہ جو سوال کیا جاتا ہے مفتیان کرام سے، اس سوالیہ پرچے کو یا اس سوال کو استفتاء کہتے ہیں، اور استفتاء کرنے والے کو مستفتی کہتے ہیں. کہ اس کی بات کو سمجھا کیسے جائے گا، اس کی بات کا مطلب کیا لیا جائے گا، اور جب اس کو جواب دیا جائے گا تو وہ کیسے اس طریقے سے دیا جائے گا کہ وہ جواب فقط سوال کی اس جہت کے ساتھ مخصوص سمجھا جائے جس جہت کی جانب اس کا سوال اشارہ کر رہا ہے. اس سے زیادہ اس کو عام نہ کیا جائے، اس سے زیادہ اس کو آگے نہ لے جایا جائے. یہ طلبہ، فتویٰ سیکھنے والے طلبہ اس کو باقاعدہ اپنے اساتذہ سے سیکھتے ہیں اور سال ہر سال اس کی مشق کرتے ہیں، اور اس کے جوابات لکھ کر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب فتویٰ لکھا جاتا ہے، آپ میں سے کسی نے اگر فتویٰ دیکھا ہو تو اس کو ایک لکھنے والا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ 2-3 اور لوگوں کے اس پہ دستخط ہوتے ہیں، جس پہ لکھا ہوتا ہے الجواب صحیح، اور اس کے نیچے دستخط ہوتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک مفتی نے فتویٰ دیا ہے اور 2 اس کی تائید کر رہے ہیں کہ ہم نے بھی اس کو دیکھ لیا، اور یہ 2 لوگ جو تائید کرنے والے ہوتے ہیں یہ وہ لکھنے والے سے ہمیشہ سینئر ہوتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ ہاں یہ جو لکھا گیا ہے ہم نے بھی اس کو پڑھ لیا اور ہمیں بھی اس پر اعتماد ہے کہ یہ بات درست ہے، اور اسی طریقے کے ساتھ اور جو حوالے اس کے اندر دیے گئے ہیں وہ حوالے بھی سارے درست ہیں، جو ریفرنسز ہیں وہ بھی درست ہیں اس کے اندر. تو میرے بھائیو اور دوستو، ایک چیز اور جس کی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اور ہمارے پورے معاشرے کو جس کی شدید ترین ضرورت ہے، وہ یہ حلم کا مزاج ہے. اور یہ تربیت سے آتا ہے، اس کا تعلق کسی کتاب سے پڑھ کر نہیں آ سکتا. کوئی ایسی کتاب دنیا کے اندر شاید اس پر اگر کوئی تصنیف بھی کی جائے کہ حلم کس کو کہتے ہیں، تو وہ کوئی انسان پڑھ بھی لے، اس کے فضائل بھی اس کے سامنے آ جائیں گے، لیکن اس کی طبیعت میں نہیں آئے گی. طبیعت میں یہ چیز خاص تربیت سے آتی ہے. تربیت کا مطلب کیا کہ حلیم الطبع لوگوں کے انداز اور اطوار دیکھ کر ان سے اس چیز کی تربیت کو حاصل کرنا. جیسے دنیا میں ہوتا ہے، ایک وکیل ایک بڑے وکیل کے ساتھ تربیت حاصل کرتا ہے. یہ ڈاکٹرز جو ہیں یہ ہاؤس جاب کے دوران اپنے سینئر سے تربیت حاصل کرتے ہیں. یہ ہمارے تخصص فی الفقہ کے طلبہ مفتیوں سے افتاء کی تربیت حاصل کرتے ہیں. جیسے کہ یہ علمی اور فنی تربیتیں حاصل کی جاتی ہیں، ایسے ہی کچھ عملی تربیتیں بھی ہوتی ہیں، اور وہ ان عملاً جو لوگ اس پر عامل ہوتے ہیں ان کے ساتھ رہنے سے حاصل ہوتی ہیں. جیسے قرآن پاک نے کہا کہ ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تو قدرتاً یہاں پر سوال پیدا ہوگا کہ یہ اللہ سے خوف اور ڈر اور تقوی کیسے پیدا ہوگا؟
تو آیت جب پوری پڑھی جائے تو گویا اس کا جواب بھی اسے موجود ہے کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ رہو گے یعنی اہل تقوی کے ساتھ رہو گے تو تقوی پیدا ہو جائے گا، اہل حلم کے ساتھ رہو گے تو حلم پیدا ہو جائے گا، اخلاص والوں کے ساتھ وقت گزارو گے تو اخلاص پیدا ہو جائے گا۔ یہ صفات انسانوں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہیں عام طور پر۔ یہ کوئی بہت ہی استثنائی واقعہ ہوگا کہ کتاب سے انسان میں منتقل ہو جائے، یا کسی لیکچر سے انسان میں منتقل ہو جائے، کسی بیان سے انسان میں منتقل ہو جائے۔ بیان کے ذریعے سے، لیکچر کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے ایک کنسیپٹ تو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن عملی تربیت اور عمل میں اس کو لانا دشوار ہوتا ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب انسان ایسے لوگوں کو اپنے معاشرے میں تلاش کرے۔ اللہ والوں کے پاس، بزرگوں کے پاس، دین پر صحیح معنوں کے اندر عامل لوگوں کے پاس اپنے اوقات گزارنے چاہیے، اور ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے کہ صداقت کس کو کہتے ہیں، حلم کس کو کہتے ہیں، صبر کس کو کہتے ہیں، برداشت کس کو کہتے ہیں، امانت کس کو کہتے ہیں، اوقات کی حفاظت کس کو کہتے ہیں، اخلاص کس کو کہتے ہیں، تعلق مع اللہ کس کو کہتے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو حقیقت یہ ہے کہ اس پر علماء اسلام متفق ہیں کہ یہ چیزیں پڑھنے لکھنے کے ساتھ ان کے ایک حصے کا تعلق ہے، اور اس کے عملی حصے کا جو تعلق ہے وہ عملاً ہی آ سکتا ہے، دیکھ دیکھ کر، ساتھ وقت گزار کر، اور سیکھ سیکھ کر جب انسان اس کو اپنی زندگی کے اندر لاتا ہے تو اللہ جل شانہ اس انسان کو ان صفات سے نوازتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو تمام ایمانی اوصاف سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔